ہم ختم نبوت پر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم صدر اجلاس، ہمارے عزیز مکرم حضرت مولانا مفتی حامد ظفر صاحب، اسی توجہ دیگر علماء، حفاظ اور سامعین اکرام، آپ حضرات بخوبی اس بات کو جانتے ہیں 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو جمعیت علماء مالیگاؤں کی جانب سے کسی نہ کسی عنوان پر جلسے کا انعقاد کیا جاتا رہا ہے. خاص طور پر ایسے عنوانات منتخب کیے جاتے ہیں جس میں اوہام و خرافات، بدعات و رسوم و رواج اور غیر اسلامی عقائد کا خاتمہ و بے خونی ہو، اور ہم تمام اہل سنت والجماعت اپنے صحیح عقائد کو جان کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. کورونا کے اعتبار سے آن لاک 3 کے ایام گویا کہ چل رہے ہیں. اس کے اندر بہت ساری قانونی بندشیں ہیں، اس لیے بڑے چوک پر چوراہے پر جلسہ نہیں لیا جا سکا، لیکن ہمارے جمعیت کے ذمہ داران اور خاص طور پر ہمارے دیگر رفقا کی رائے کے مطابق آج کا یہ جلسہ ہم آن لائن منعقد کر رہے ہیں، اور پھر اس پروگرام کو سننے کے لیے اپنی روایت کے مطابق یوم عاشورہ کو اس کو جاری بھی کریں گے. اس جلسے کا عنوان خاص طور پر ہم نے عقائد اہل سنت والجماعت رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اس کے باوجود بہت سارے عقائد جو اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں وہ یوم عاشورہ پر اس سے آگے پیچھے ان ایام کے اندر ہم ایسی باتوں کا اظہار کرتے ہیں، ایسے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، ایسے نظریات کا اظہار کرتے ہیں، یا ایسے اعمال کے اندر ہم دانستہ یا نادانستہ ملوث ہو جاتے ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت کے اعمال اور عقائد نہیں ہیں. ایک بہت بڑا عقیدہ اور یہ بنیادی عقائد جن پر ہمارے ایمان کا دار و مدار ہے وہ یہ ہے کہ تمام صحابہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اعتبار سے یہ معیار حق ہیں، نہ صرف حق پر ہیں، نہ صرف ایمان پر ہے، اور نہ صرف ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، بلکہ یہ معیار حق ہے. معیار حق ہونے کا مطلب یہ ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ میرے صحابہ ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. ان صحابہ میں سے کسی بھی ایک کی اقتداء اور پیروی کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سب سے آخری صحابی ابو عامر واصلہ ابن اسقع، یہ تاریخ وفات کے اعتبار سے سب سے اخیر میں دنیا سے رخصت ہونے والے
اور سب سے اخیر میں بقائے حیات رہنے والے یہ صحابی ہیں، ان میں سے کوئی بھی بے ایمان نہیں ہوا، کوئی بھی بے دین نہیں ہوا، ان میں سے کوئی بھی بے راہ نہیں ہوا، اور ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کر لے ہم راہ راستوں کو پا جائیں گے اور ان کی اقتدا میں ہم نجات کو پہنچ جائیں گے۔ اہل سنت اور جماعت کے برخلاف ایک عقیدہ یہ ہے کہ صرف 8 صحابہ کرام جو ہیں وہ حق پر تھے، اور ان کی دنیا سے وفات جو ہوئی حق پر ہوئی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی صحابہ تھے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس میں خلفائے اربعہ میں سے 3 حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر دونوں اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ مرتد ہوئے، ان کی جو وفات ہوئی وہ ایمان پر نہیں۔ اب ہم یہ آپ سوچیں گے کہ یہ کیسی بات ہے، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ سب کے سب حق پر تھے، لیکن جب عاشورہ آتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے، تو بہت سارے وہ اعمال جو اس عقیدے کی تائید کرتے ہیں ان اعمال کے اندر ہم ملوث ہو جاتے ہیں، یا ایک کم از کم ویسے نظریات میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل پڑوسی ملک سے بہت ساری ایسی پوسٹ اور بہت سارے ایسے میسیجز آتے رہتے ہیں کہ جس کے اندر غلط عقیدے کو سمو کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور ہم اس کو جو ہے من وعن مان لیتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے خطرناک اور سنگین غلطی ہوتی ہے کہ جیسے عاشورہ کے موقع کے اوپر یا بہت ساری پوسٹ یا بہت سارے میسیج یا بہت سارے بیانات اس انداز کے چلائے جاتے ہیں جس کے اندر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اس قصے کی آڑ لے کر کے اس کے اندر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک خاص عقیدہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ جو ہے ایک ایسے انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ دیگر جو لوگ فرقے ہیں ان کے عقائد کی ہوتی ہے کہ وہ خاتم النبیین تھے اور حضرت علی جو ہے وہ نبی تھے اور وہ ان کو نبوت نہیں ملی، اور اس طرح کی عقیدے ہم صرف اس بنیاد کے اوپر ہم ان تحریروں کو پڑھ لیتے ہیں یا ان تقریروں کو صرف اس بنیاد پر سن لیتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے پس منظر میں بہت ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں، حالانکہ واقعہ کربلا کا بیان جو ہے یہ کیا خاص عاشورہ کے دن کے لیے رہ گیا ہے؟ تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم بغیر کسی تحقیق کے بغیر اس کے پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے ان تمام باتوں میں اب کہاں جائیں کہ کون سی بات غلط ہے کون سی بات صحیح ہے، اس لیے ہم اپنے ذہن کے اندر اس بات کو ضرور بٹھائیں کہ صحابہ معیار حق ہیں اور تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں اور تمام کے تمام صحابہ راہ راست پر تھے، اور تمام کے تمام صحابہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہ ایمان پر تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا ہے، اور تمام کے تمام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق ہدایت پر تھے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی اتباع ہدایت پر آنے کے لیے کافی ہے۔ اس میں دوسری بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا اور اس کے پس منظر میں، اور اسی طرح حضرت مظلومانہ شہادت کے پس منظر میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ صرف اور صرف حضرت حسین بن علی اور خانوادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں بہت سارے سادہ نو اور بہت سارے بھولے بھالے مسلمان ہمارے وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے گھر والوں کی برائی کو اور ان کی جو ہے ان کے اوپر تبرہ بازی کو اور ان کی گالی ان کے اوپر جو تانے کسے جاتے ہیں اس کو سن لیتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف ہے۔ اس لیے پہلی بات تو ہم ذہن نشین رکھیں کہ تمام صحابہ جب معیار حق تھے، تمام صحابہ عادل تھے، تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی تھے،
نہ صرف صحابی تھے بلکہ کاتب وحی تھے، اور نہ صرف کاتب وحی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اسلام کے غلبے اور اس کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا تھا۔ دوسری ایک بہت بڑی خطا جو ہوتی ہے ہم سے، اس کی اصلاح ضروری ہے کہ ہم اہل بیت کن لوگوں کو سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا اہل البیت، قرآن کے الفاظ ہیں، 22 پارے کے پہلے صفحے کے اوپر سورہ احزاب کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا اہل البیت۔ اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یا آپ اپنے آپ سے خود سوال کریں کہ جب کسی کے بارے میں سوال، کسی شخص کی بیوی اور اس کی زوجہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اپنی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ گھر والی۔ کیا کہتے ہیں؟ گھر والی۔ عربی زبان کے اندر اہل البیت کا ترجمہ گھر والے ہوتا ہے، عربی زبان میں اہل البیت ہے، اور اردو میں جب اس کا ترجمہ ہم کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا، اس کا ترجمہ ہوگا گھر والے، گھر والی بھی ہوگا۔ اہل کے اندر سب آتے ہیں، بیوی بچے بھی آتے ہیں۔ اب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلبی اولاد میں مذکر تو تھے نہیں، مؤنث تھے، تو سب سے پہلے مخاطب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج جو ہیں اہل بیت کے اعتبار سے سب سے پہلے مخاطب ہیں۔ پھر ترمذی شریف کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے، اور ہمارے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دونوں صاحبزادگان حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین دونوں موجود تھے۔ آپ نے، چاروں موجود تھے، آپ نے ان کے اوپر ایک چادر اڑائی، اور چادر اڑانے کے بعد آپ نے کچھ کلمات کہے جس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی ان کے اندر شامل ہو جاؤں، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ تو پہلے ہی سے اس کے اندر شامل ہو، آپ پہلے سے اس میں شامل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل البیت کے اندر ازواج مطہرات پہلے ہیں۔ لیکن جب بھی کہا جاتا ہے، ایک لفظ ہے پاک پنجتن، کہا جاتا ہے پاک پنجتن، ہم اہل سنت والجماعت کے عقائد رکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ ہمارے لیے زہر ہے، یہ جملہ ہمارے لیے زہر ہے۔ یہ پاک پنجتن کہہ کر کے دیگر ازواج مطہرات اور اسی طرح خلفائے راشدین میں سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام کے اوپر گویا کہ تبرہ کیا جاتا ہے کہ یہ پاک پنجتن ہے۔ نعوذ باللہ، اس کے علاوہ جتنے بھی ہے وہ غلیظ ہیں۔ حالانکہ اگر یہ دیکھا جائے تو یہ پاک پنجتن میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کرتے ہیں۔ مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 4 تن جو ہے، یہ 4 جسم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ ان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ ان کو اہل بیت کہہ کر گویا کہ ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نادانستہ طور پر بھی جب بھی کوئی تحریر سامنے سے گزرتی ہے، تقریر کے اندر بعض مرتبہ ہمارے جو ہے سادہ لوگ مسلمان بھی کہہ دیتے ہیں اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اب واقعہ کربلا کے پس منظر کے اندر اہل بیت وہ 72 اہل بیت تھے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت کے اندر داخل نہیں ہیں۔ قرآن نے ان کو اہل البیت کہا ہے، تو پھر ہم کون ان کو نکالنے والے؟ پھر اس کی مختلف توجیہات کی جاتی ہے۔ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں، اس کے ماننے والے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، یہ آیت قرآن میں نہیں تھی، یہ زبردستی قرآن کا حصہ بنائی گئی ہے، یعنی یہ جو تمہارے خلاف پڑے وہ قرآن کا حصہ بنے بعد میں بنائی گئی ہے، قرآن نہیں، آگے پیچھے کی آیتیں قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے۔ جب بھی اہل البیت کہا جاتا ہے یا پاک پنجتن کہا جاتا ہے تو ہمارے تصور میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت علی، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ایک تیسری بات کہہ کر کے اپنی بات سمیٹوں گا کہ ہم اس
صحابہ کے معیار حق مانے یہ ہمارا عقیدہ ہے. ایک بھی صحابی گمراہ نہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اہل بیت کا یہ عقیدہ مانے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ صرف یعنی نبی آخر الزماں مانتے ہیں بلکہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنا جانشین نہیں بنایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا. آپ خلیفہ اول ہے, بلا فصل خلیفہ ہیں. تو بلا فصل آپ جو ہے خلیفہ ہیں. اور لیکن ہم جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ الفاظ اس انداز سے کہا جاتے ہیں جس کے ذریعے سے مولا کائنات یہ اس قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں جس سے ہم بھی یہ ہوتے ہیں. اور اسی بنیاد کے اوپر آج کل جو ہے اس عقیدے کو لے کر کے جو بات مجھے واضح کرنی ہے, آج کل فیس بک پر, واٹس ایپ پر اور دیگر سوشل میڈیا کے ذرائع پر ایک بہت مشہور بات ہے قول علی, اقوال علی, قول علی کے نام پر. آپ لوگ اس کی باریکی کو سمجھیں کہ یہ کیوں مشہور کیا جاتا ہے. یہ کیوں مشہور کیا جاتا ہے؟ اس کی مشہور کیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف, اہل سنت والجماعت کے برخلاف جو لوگ ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ یہ نبی آخر الزماں, ایک عقیدہ. دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی آخر الزماں ہے. اسی عقیدے کے اندر ایک بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی آخر الزماں ہے اور حضرت جبرائیل سے غلطی ہو گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دے دی. دوسرا عقیدہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں. خلیفہ اول ہے, سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. لیکن ان سے انہوں نے خلافت چھین لی اور جو ہے ان کو پیچھے کر دیا. پھر حضرت عمر نے بھی چھین لی, پھر حضرت عثمان کو بنا دیا گیا اور پھر بعد میں حضرت علی کا نمبر آیا. یہ غلط ہے. اب اپنے اس عقیدے کو صاف طور پر نہیں ٹھوک سکتے تو انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ عام ہو رہا ہے کہ کسی بھی آپ چھوٹی چھوٹی بات پر دیکھ لے قول علی, چھوٹی چھوٹی بات پر دیکھ لے قول علی, چھوٹی چھوٹی بات پر دیکھ لے قول علی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ عام فہم بھی ہوتا ہے, فوراً آدمی اس سے متاثر ہو جاتا ہے. جانتے ہو کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قول علی کو سامنے لا کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہم کو روکا جا رہا ہے. اور ہمارے جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پر رہنے والے نوجوان مرد و خواتین وہ کیا کرتے ہیں, فوراً قول علی دیکھا فوراً اس کو وائرل کرتے ہیں. اور اس کی باریکی کو بھی حضرت علی نے کہا بھی ہوگا کہ نہیں کہا ہوگا. ہنسی تو اس وقت آتی ہے کہ جب جدید زمانے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, ہمارے ہی زمانے کا 2020 کا ہے نا, 1442 کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی بات ہے, اس میں بھی قول علی ڈھونڈ کر کے نکال لیتے ہیں. اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے. ہم اگر کسی کی ارشادات, اولیاء کرام کی ارشادات, صحابہ کی ارشادات ہمارے لیے رہبر, ہمارے لیے جو ہے ہماری رہبری کرتے ہیں, ہمارے مقتدا ہیں, ہم ان کی اقتدا کرتے ہیں, ان پر عمل کرتے ہیں, لیکن وہ ارشادات جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے نہ ٹکراتے ہوں. اس لیے قول علی کہہ کر کے جو بے شمار پوسٹ چلتی ہے, یہ سب چلتی ہے, اس پر ہمیں دھیان یہ دینا چاہیے کہ کہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف تو نہیں. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ احادیث کو ترویج دیں, اور وہ بھی احادیث جو معتبر, جو حدیث کی کتابوں کے اندر ہے اس کے حوالے کے ساتھ. بہرحال یہ چند ایسی باتیں ہیں جو عام ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحیح تو اس میں بنیاد عقائد جو ہے ہمارے جو ہے مسلمانوں میں منتقل ہوں. اس کے لیے آج تو میں بار بار وہ کہتا ہوں اور ہر مجلس کے اندر تقریباً یہ بات کہتا ہوں کہ آج تو جو ہے کیا کہتے ہیں ہائی پروفائل ٹیکنالوجی کا دور ہے. اتنی زبردست ٹیکنالوجی کبھی دنیا میں وجود میں نہیں آئی تھی, اتنی زیادہ ترقی ہے اصل دنیا, اور اس کے باوجود اگر ہم 2 رکعت پڑھ رہے ہیں اور 2 رکعت کے اندر کوئی بات پیش آ جائے اور نماز فاسد ہوئی یا باقی رہی, ہم کو مسئلہ نہیں بنے.
بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جمعہ میں نے بیان کیا، بطور لطیفے کا بیان کر دیتا ہوں. ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا، آپ اندازہ لگائیں، ایک خاتون نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بیٹا یہ بات بتلاؤ کہ یہ قرآن کریم کے اندر اب المسجد الحرامی، المسجد الحرامی آتا ہے، تو مسجد پڑھنا ہے صرف کہ حرامی بھی پڑھنا ہے؟ آپ بتاؤ. یہ جدید زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کے 2020 کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا بوا یہ جو ہے الحرامی قرآن کا جزو ہے، اور یہ حرامی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو حرامی، بلکہ یہ الحرام محترم کے معنی میں. مسجد الحرام یعنی مسجد حرام جو سب سے زیادہ محترم مسجد اللہ کے نزدیک ہے، بیت اللہ شریف کے بارے میں کہا، یہ وہ حرامی نہیں ہے. خیر یہ اس قسم کی چیزیں ہمیں چاہیے کہ پڑھنے لکھنے کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں آتی ہے. ہم اہل سنت والجماعت کے عقائد کا مطالعہ کریں اور معتبر علماء کرام کی تحریروں سے استفادہ کریں، معتبر علماء کرام کے بیانات سے استفادہ کریں. آج کی جلسے کا یہ پیغام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو اس پر عمل کی